बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के फ़र्जंद, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसी निडर, एक ऐसी बेबाक और एक ऐसी शख्सियत के फ़र्जंद आज हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनकी बातों के, जिनकी ख़ुसूसन मुदब्बराना शख्सियत के हमेशा से उनके नाक़दीन जो हैं वो भी उनके कायल रहे हैं। और उनके हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ कि उन्होंने अपनी जो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ था वो उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से किया। उसके बाद चूँकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स वो जमीयत में कर रहे थे, उसके बाद 1990 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और उसके बाद वो 2008 में 2015 में जो है सेनेटर मुंतखब हुए और अभी जो उनके फ़र्जंद हैं वो भी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। तो जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के फ़र्जंद जनाब डॉक्टर अफनानुल्लाह खान सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आपके वालिद की ज़िंदगी के हवाले से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह वो बाहर हमें नज़र आते थे, तो चूँकि उनका एक जो उनकी शख्सियत थी वो इस तरह थी कि उससे जो उनके नाक़दीन थे, जो दूसरी पार्टी के लोग थे, वो भी उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर नज़र आते थे। तो घर में और बाहर उनकी शख्सियत में क्या फ़र्क था? देखिए, मेरे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही मोहब्बत वाले आदमी थे और वो बड़े खुलूस वाले आदमी थे और उन्होंने जो है हमें बड़ी मोहब्बत से जो है वो जिसे कहते हैं कि हमेशा हमारा घर का माहौल जो था वो ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली था, आप समझ लेंगे। अब्बू जान से आराम से हम बात कर सकते थे। ये ज़रूर था कि बड़े छोटे की हमारे घर में बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि फिर भी अब्बू जान ने हमसे बड़ी एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ था जिसके थ्रू हम उनसे बातचीत कर सकते थे और जो भी मसाइल हैं वो कर सकते थे। और फिर जो मतलब कि मेरी सारी की सारी जो अपब्रिंगिंग है उसके अंदर जो भी बड़े डिसीजंस थे वो मेरे वाले साहब ने ही लिए। कि जैसे उन्होंने मुझे कहा कि तुमने जो है वो नस से पढ़ो, सबसे अच्छी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है। फिर उन्होंने मुझे, जब मैंने पढ़ लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अब ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से पढ़ना है तुमने। फिर मैं बाहर चला गया, फिर अब्बू ने मुझे कहा PhD करनी है तुमने इन यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने PhD की उधर से। तो अब फिर उसके बाद सियासत में भी जब मैं आया तो अब्बू जान ने मुझे बड़े तरीके से सारी मामलात समझाए कि कैसे होता है। और फिर खाली ये नहीं, फिर मैं पिछले कुछ समझ लें 10-12 साल से उनके साथ जो है वो पार्टी के इवेंट्स हो गए या जो मीटिंग्स हो गई या जो मुझे पार्टी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई मैं उनको निभाता रहा। तो फिर मैंने जो है वो एक किताब लिखी, उसके ऊपर अब मेरे वाले साहब बड़े खुश थे। PhD पे बहुत खुश थे मेरी कि तूने बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। और फिर किताब लिखी, उसके ऊपर बड़े खुश हुए। फिर मैंने इलेक्शन लड़ा 2018 का उधर से कराची से। उसमें मेरे वाले साहब ने ज़ाहिर सारी कैंपेन उसकी भी की और बड़ी मेहनत की उसके ऊपर। तो मेरे तो ज़ाहिर सियासी जो रही है स्ट्रगल, उसके अंदर मेरे वाले साहब का बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है। पढ़ाई में बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है। बिज़नेस जो मैंने IT कंपनी बनाई उसमें मेरे वाले साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो ज़ाहिर हम और फिर हम लोग काफ़ी जो है वो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी था। ठीक है। तो और फिर ये कि इसके अलावा मेरे वाले साहब कैंसर सर्वाइवर भी थे, जो मतलब कि बड़े कम लोगों को मालूम है। और अब्बू को जो कैंसर हुआ था वो बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना कि बड़ा डेंजरस कैंसर था। और जो मुझे डॉक्टर ने आज तक याद है, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 2010 में उसने ये कहा था कि 6 महीने से 2 साल है इनके पास, मई 2010 में। तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि वो उस वक्त अब्बू का क्योर हो गया और फिर उन कीमो भी हुई बड़ी लंबी चौड़ी। मैं बाहर ही था, मेरे पास ही आए थे उस वक्त भी। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आए थे फिर मेरे घर उस वक्त। अगस्त की बात है 2010 की। तो जो है फिर वो अल्लाह का शुक्र है फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने जो पिछले 10 साल उनकी बड़ी भरपूर उनके क्या कहते हैं मामलात रहे। तो ये है कि वो बहुत ही बहादुर आदमी थे, बड़े असूलों वाले हमेशा से। और फिर ये बहुत रिलीजियस भी थे। हमारे घर का जो है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा हम लोग रिलीजियस फैमिली रहे हैं। और मैं ख़ुद भी हूँ और मेरे ज़ाहिर हमारे बाकी घरों में भी लोग जो है उनका। तो जमात इस्लामी से बहुत पुरानी एसोसिएशन रही है। मेरे वाले साहब ने सियासत जो है वो जमीयत के प्लेटफॉर्म पे शुरू की और उसका जो है वो लेफ़्ट की और राइट की लड़ाई थी बड़ी सख्त किस्म की। तो उन्होंने वो उसमें बड़ा अपना पार्टिसिपेट किया। ख़त्म नबूवत की जो तहरीक थी उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर PNA की एक तहरीक चली थी 70s में, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर प्यासी थी, जमीयत में थे तो फिर वो चाहते थे कि कोई प्यासी के लोग PIA के हमें कोई स्ट्रॉन्ग एक जो है वो लीडर हो जो हमें, ज़ाहिर उस टाइम पे प्यासी हार रही थी बहुत ज़्यादा।
تو اس وقت پھر ابو جان نے PIA جوائن کی. جس میں پھر ایئر لیگ وغیرہ انہوں نے پھر بعد میں جو ہے وہ جب پھر ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا تو پھر ابو نے ایئر لیگ بنا لی, اور پھر وہ ایئر لیگ جو ہے ظاہر ہے وہ ڈومیننٹ کیا کہتے ہیں رائٹ ونگ پارٹی PIA میں جو ہے وہ بن گئی. تو بڑی لمبی ابو کی ایسوسیشن تھی جمعیت کے ساتھ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریننگ جمعیت کی ہے اس سے بہت فائدہ لیا گیا ابو جان نے, اور وہ جو اصول تھے جو ابو جان نے اپنی زندگی میں اپنائے وہ ہماری فیملی بھی بہت ریلیجس تھی, اور ظاہر اس کا پھر جمعیت کا بھی اس میں. کیا وجہ کیا ہوئی جمعیت چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں کیوں گئے؟ دیکھیں اصل میں جمعیت جو ہے وہ جو اسلامی جمعیت طلباء ہے وہ تو بڑی اچھی ہے, کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے حد تک اچھی پالیٹکس ہے اس کے اندر, اور بڑا جو ہے اس میں آپ کو بڑی اچھی آپ کی لرننگ بھی ہے. لیکن جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اس سے بہت دور ہے. اس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں ایک تحریک کی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے کریکٹرسٹکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور میرا اپنا یہ اس کے بارے میں تھیسس یہ ہے کہ کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایکسکلوسیو پارٹی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, آپ نے کیا, حالانکہ ہم ابو بھی ساری نمازیں پڑھتے ہیں, میں بھی ساری نمازیں فجر کی بھی پڑھتا ہوں, میں ساری نمازیں پڑھتا ہوں, قضا ہو جاتی ہے لیکن پڑھتا ساری ہوں میں. تو جو ہے وہ ابو بھی ہمیشہ یہ ساری زندگی کرتے رہے, لیکن کیونکہ وہ ایکسکلوزیوٹی تھی کہ اوپر جانے کے لیے, تو اس کی وجہ سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی تحریک کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر نہیں لا سکی, کیونکہ وہ ایک ایکسکلوسیو گروپ آف پیپل ہے. اس کا ظاہر ہے یہ میری بھی ریسرچ اور بھی لوگوں نے یہ ریسرچ کی تھی کہ اگر یہ والی بات نہ ہوتی تو شاید مسلم لیگ نون کی ضرورت ہی نہ پڑتی. رائٹ ونگ کی ایک میجر پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی ہی تھی, اور انہوں نے بڑا اسٹرگل ہے ان کی. اور پھر مولانا مودودی جو ہے ان کا لٹریچر بڑا زبردست ہے, اور مولانا مودودی کی تفہیم بڑی زبردست ہے, میں نے خود بھی پوری پڑھی ہے, لٹریچر بھی میں نے کافی سارا جو ہے مولانا کا پڑھا ہوا ہے, تو ہمارے گھر میں ہے بھی کافی سارا ان کا لٹریچر بھی. تو ظاہر ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہتے ہیں کسی کی بھی اپ برنگنگ کے اوپر. تو جماعت اسلامی جو ہے خالی انہوں نے یہ نہیں کہ میرے والد صاحب اور بہت سارے لیڈر ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہیں, تو اسلامی جمعیت طلباء جو ہے وہ ایک بڑا اچھا لانچنگ پیڈ ہے, ایک سمجھ لیں ایک نرسری ہے پولیٹیشنس کی جو کہ رائٹ ونگ کے ہوں اور اصول پسند ہوں, اور جو مطلب کہ اپنا حلال طریقے سے معاملات کو چلائیں اور تمیز کریں صحیح اور غلط کی, اور ان باؤنڈریز کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس بات پہ میں بعد میں آؤں گا کہ جماعت اسلامی کا جو آج رول ہے جو ابھی کی سیاست میں, آپ نے لٹریچر کی بات کی تو سینیٹر صاحب کو, مشاہد اللہ خان صاحب کو اردو ادب میں خاص طور پہ جو ان کا شاعرانہ ذوق تھا کہ موقع پر اشعار اور ان کی بہت ساری نظمیں جو ہے وہ زبان زد عام ہیں آج کل جو وہ پڑھا کرتے تھے, تو یہ کب سے تھا اور آپ میں کس حد تک یہ آیا ہے؟ دیکھیں میرے والد صاحب کیونکہ اب آپ سوچیں نا, دیکھیں ابو جان نے 15 سال کے تھے ابو جان جب ابو جان ایک ڈیلیگیشن میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملے. اچھا. اور وہ ڈیلیگیشن میرے خیال ہے چودھری ظہور الہی صاحب لے کے گئے تھے, اس میں ابو جان بھی, اور چودھری ظہور الہی صاحب کے ساتھ ابو کا بڑا پرانا تعلق تھا. ٹھیک ہے. تو چودھری فیملی جو ہے ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے, بلکہ میرا بھی ہے. پرویز الہی صاحب کی کال بھی آئی تھی مجھے ابو جان کی اس کے اوپر, وہ کہہ رہے تھے میں گھر بھی آؤں گا. تو وہ اس وقت ابو جان کی شروع کی بالکل ٹریننگ جو تھی وہ ادھر سے شروع ہوئی. پھر وہ اسلامی جمعیت طلباء, اور پھر جو ہے وہ ایون ابو مجھے کہتے تھے, مجھے وہ والی بھی یاد ہے جو ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی. اس وقت حالانکہ ابو نے 53 کی پیدائش ہے تو اس وقت 16-17 سال کے ہوں گے. تو وہ ابو جان بہت ارلی جو ہے نا وہ ان کو ایکسیس بھی مل گیا. پھر یہ کہ وہ بہت محنتی آدمی تھے, بہادر آدمی تھے, انہوں نے پھر اس کے اوپر مزید کیپٹلائز کیا. تو یہ جو آپ شعر و شاعری سنتے ہیں یہ ابو نے جو ہے یہ بہت عرصے تقریریں کی ہیں اسلامی جمعیت الطلباء کے پلیٹ فارم سے. پنڈی میں بے تحاشا کیا کہتے ہیں ایونٹس ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ابو تقریریں کرتے رہے, تو وہ ادھر سے آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو اس وقت کے جو بڑے زبردست شاعر تھے جن میں حبیب جالب ہے, فیض احمد فیض ہے, ان کی ابو جان نے مطالعہ بہت زبردست کیا تھا. ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے, ابو جان کا زیادہ مطالعہ جالب کا اور فیض کا جو ہے وہ کافی زیادہ تھا. اور جالب کو بہت بڑا ابو جان کیا کہتے ہیں, خاص طور سے ایک ایسا شاعر جو بیسیکلی جو ہے وہ عام, اس کی اتنی مشکل شاعری نہیں تھی. فیض کی بہت مشکل شاعری ہے, ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو. تو اس میں پھر ابو جان کا رہا. پھر
ابو کے 2 رجسٹر ہیں جس کے اندر ابو جان نے نا ساری شاعری جو ابو کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. 2 رجسٹر ہیں کافی بڑے سے. تو وہ بیسیکلی ابو جان نے جوانی کی ٹائم پہ جو تقاریر کی ان میں اس ٹائم پہ ابو نے وہ لکھی تھی اپنے ہاتھ سے. وہ جو جالب کا ہے یا فیض کا ہے جس کا بھی ہے, تو وہ رجسٹر بلکہ میرے کافی ساری وہ والی شاعری ہے جو آپ سنتے ہیں ابو جان کی. جہاں تک بات رہے گی کیا کہتے ہیں کہ میرے میں کتنی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, دیکھیں جو جالب ہے اور فائدہ یہ میں نے بھی پڑھا ہے. میری تھوڑی سی ڈفرینٹ یہ تھی کہ مجھے اقبال بھی بہت پسند تھا. ابو جان کو ابو اقبال کو مفکر تو بہت بڑا سمجھتے ہیں, اور میں بھی بات بھی درست ہے بہت بڑا مفکر تھے وہ, اور عالم دین بھی تھے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو, لیکن شاعر اتنے بڑے شاید وہ نہیں تھے جتنے کہ فیض ہو گئے یا کہ جالب صاحب ہو گئے. تو میں نے اقبال کو ذرا زیادہ اسٹڈی کیا ہے, اور مجھے اقبال کی مجھے زیادہ اس کی کیا کہتے ہیں میری طرف مجھے اس کی پسند ان کی پسند ہے. تو آپ سمجھ لیں میرے میں بھی ہے وہ والا شاعرانہ, لیکن ظاہر ہے میری بھی اتنی نہیں ہے نالج جتنی میرے والد صاحب کی تھی شاعری کے معاملات میں. تو میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ اپنا جو ہے وہ نالج اس میں بڑھاؤں, اور تو یہ بھی اس کو ٹھیک ہے. آپ نے بھی اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ نے وہ سارا پڑھا. وہ ہمیشہ سے سویلین بالادستی کو چاہتے تھے, غیر جمہوری قوتوں کے بہت خلاف تھے. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کے بعد؟ دیکھیں سول سپریمیسی جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے بعد عوام جو ہے وہ اس کی حاکمیت کو انشور کریں گے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, 90% جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ سول سپریمیسی جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس حاکمیت کو اور عوام کے اس حق کو پورا کرنا ہے. بالکل. جو اور اس کے اندر میرے والد صاحب ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہے, اور وہ آگے بھی پیش رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ چند لوگ جو ہے جو کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہم سارے فیصلے کریں گے, اور وہ ہم سارے فیصلے اس لیے کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ طاقت ہے یا ہمارے پاس بندوق ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا, یہ ملک بر صغیر کے سیاستدانوں نے بنایا تھا. قائد اعظم سیاستدان تھے, علامہ اقبال سیاستدان تھے, اور لیاقت علی خان سیاستدان تھے, فاطمہ جناح سیاستدان تھیں. تو اس سیاستدانوں نے یہ ملک بنایا تھا, کسی جنرل نے یہ ملک نہیں بنایا تھا. بلکہ اس ملک کو توڑنے میں جو ہے وہ جنرلوں کا ہاتھ رہا ہے. سیاستدانوں نے ہمیشہ اس ملک کی باؤنڈریز کو بھی بڑھایا ہے, اور اس ملک کی جو آئیڈیالوجیکل اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ بھی کیا, اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں اور آج بھی دے رہے ہیں. تو یہ سول سپریمیسی کا جو بنیادی فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی حاکمیت ہوگی, اور عوام جو کہیں گے وہ ہوگا, اور عوام کے نمائندے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے کبھی کمپرومائز نہ کیا, نہ میں کروں گا اس کے اوپر کمپرومائز انشاءاللہ. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اچھا, آپ نے ان کے بارے میں ہمیں بتایا